جی سوال کرنا تھوڑی چاہتی ہے۔ تھوڑی سی ہم حسن علیاری کے بارے میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں، اور جی انشاءاللہ جی ہم اس کا الگ سے پورا ٹاپک رکھیں گے اگلی دفعہ نا۔ جی 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 اس دفعہ بھی پروگرام تھا لیکن میرے خیال میں مصعب عمیر صاحب چلو، کو اللہ نہیں۔ یاری کے حوالے سے جو بھی ذہن میں سوال ہے آپ کر سکتے ہیں، جو اس کے اعتراضات ہیں۔ جی جی ہمارے ایک دوست کا ایک کومنٹیٹر کا وہ ہے کوشچن ہے کہ جی میرا بھائی اللہ یاری سے بہت متاثر ہے، سوری بہت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اللہ یاری سے متاثر ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ بالکل، پلیز جی جی۔ سمجھا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یاری، یہ جو مین اس کی جو بات ہے وہ ایمان شیخین پر رحم رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر ڈکلیئر کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب جب حوالہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اہل سنت کے مصادر میں یہ بات موجود ہے۔ اہل سنت کے مصادر میں تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کافر ہیں، معاذ اللہ۔ کہ آپ نے پڑھا ہے کوئی حدیث کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کافر تھے کسی حدیث کی کتاب میں؟ نہیں سنا آج تک۔ کیا سنا ہے؟ حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس کے تحت کہ ایک دروازہ علماء کے لیے خاص ہے، سبحان۔ ایک دروازہ علماء کے لیے خاص ہے، حافظ ابن حجر نے، میں حوالہ دے دوں گا آپ کو۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ان علماء کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے ہتھے وہ چڑھ جاتے فرشتے، ہاں جی، تو معاذ اللہ، تو علماء نے ان کے ساتھ بدکاری کرنی تھی۔ لا تو حول ولا یہ ان علماء، توبہ 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 معاذ اللہ۔ اچھا، تو فرمایا کہ ہر جنت کے ہر دروازے سے ایک خاص قسم کے کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، جیسے جہاد کرنے والے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں یا روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو جنت کے الگ الگ دروازوں سے الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کو آواز دی جا رہی ہوگی، تم یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے آگے سمجھ۔ جی تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے کون سے دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، آپ تو وہ ہیں جنت کے ہر دروازے سے آپ کو پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت کے مصادر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جنتی ہیں اور جنت کے ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، اور یہ حضرت صاحب ثابت کر رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، اللہ یاری صاحب، کہ وہ معاذ اللہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ لا حول ولا قوت۔ اور اس کا کوئی شبہ ہے اگر آپ کے ذہن میں تو پیش کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جی مین مسئلہ یہ شیخین کا تھا، دوسرا مرزا صاحب نے مرزا نے بھی یہ بات کی تھی، اور حسن علیاری بھی یہی بات کرتا ہے۔ اما عائشہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جب پوچھا تھا کہ ان کے مطلب ان کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا اما عائشہ حق پہ ہوں گی یا میں حق پہ ہوں گا، جی، اس طرح سے بات ہے، تو حضور پاک نے وہ فرمایا جو تھا کہ ظالم نہیں۔ ڈکلیئر کرتا ہے عائشہ کو ظالم، جو کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کو ظالم ڈکلیئر کرتا ہے، وہی بات۔ جی ہاں 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 وہی وہی۔ اب اگر اس طرح کسی کو ظالم بنانا ہے نا، تو میں بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی جی کہ اے بیٹے شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اینا لا یظلم، ہم میں سے کون ظالم نہیں ہے؟ یعنی ہم میں تو ہر ایک ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ جی تو یہ الفاظ ہے بخاری کی حدیث کے، اینا لا یظلم، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ظلم کا ارتکاب نہ کرتا ہو؟ تو اس حدیث کو کوئی اللہ یاری جیسا جو اس کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو یہی کہے گا نا کہ سارے صحابہ ہی ظالم تھے۔ ہیں؟ جی جی حالانکہ پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں سے ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کے کنسپٹ میں ہے۔ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ مشرک ظالم ہے، ہر بندہ ظالم نہیں ہے۔ آگے سمجھ۔ جی جی تو اب کوئی یہ حدیث پڑھ دے اور کہے کہ صحابہ سارے ظالم تھے، جیسے اللہ یاری صاحب نے ہاتھ رکھا ہوا ہے حدیثوں پہ، ہاں جی، تو پھر مرزا کیا جواب دے گا اس کو؟
حضرت پیغمبر کی ایک دعا بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں جی، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی کہ اللہ ہم جی نے جی اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو یہ تو پھر اللہ یاری صاحب تو کہہ دے گا کہ نبی بھی ظالم تھے، جیسے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے صحابہ پر. ہاں جی، جی اللہ یاری کو جو مین اعتراض ہے نا، وہ یہ کہ آواز بلند کر دی تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس لیے ان کی ایمان اعمال ہبط ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو آواز بلند کرنے کا واقعہ ہے وہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، بات کا ہے ہی نہیں. تو ابھی آیت اتری نہیں ہے تو اعمال پہلے آپ کر کے بیٹھا ہوا ہے مرزا. یعنی ایک آپ دنیا کے حساب سے سوچو کہ ایک لا ابھی بنا ہی نہیں ہے تو سزا جی مجرم کو جی پہلے مل گئی. ہاں جی، یہ لا ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی نیا لا جی بن جائے تو ایک جو مجرم جس کی سزا ہو چکی ہے تو اس پہ کیا وہ نیا لا لاگو ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. ایک آدمی نے جرم کا ارتکاب، مثال کے طور پر اگر جرم ہے، فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ اس نے سن 2000 میں جرم کیا تھا اور آج 2023 میں لا بنتا ہے، تو 2023 کا لا 2000 والے مجرم پہ لاگو ہوگا؟ نہیں. اگر بات 2000 میں اس کی سزا تھی نہیں اور 2023 میں اس کی سزا مقرر ہو گئی ہے تو وہ کہے کہ نہیں جی یہ تو سزا ہے اور اس نے جرم لہذا یہ مجرم ہے. وہ بھائی لا ہی نہیں بنا. تو اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اعمال ہبط ہو گئے اور وہ کافر ہو گئے، حالانکہ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زندگی بھر کبھی بھی اونچی آواز کے ساتھ حضور کے سامنے بات نہیں کی ہے. یہ ہے عمل حدیث پر. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نصوص پیش کی ہیں کہ انہوں نے بھی زندگی بھر کبھی بھی حضور کے سامنے بات نہیں کی. اتنی ایسا آواز سے بات کرتے تھے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دینی پڑتی تھی کہ آپ توجہ کہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں شیخ ہیں. اتنا ادب، اور وہ اتنا ادب کرنے والوں کو کافر کہہ رہے. پاگل نہ ہوتا. اچھا یہ اچھا آگے سن. اچھا مفتی صاحب، میں یہی چاہ رہا تھا کہ جی سوشل میڈیا پر آپ کو علم ہے اللہ یاری کے حوالے سے کس طرح اس کے مطلب کلپس موجود ہیں، تو ہمارے نوجوان جو سنتے ہیں وہ بڑا مطلب اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ذرا رہنمائی کر دیں، اپنا پیغام دے دیں ان نوجوانوں کے حوالے سے کہ ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے. جی مطلب جی، آپ اس کے کلپس. ہاں جی. ایسی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا. سمجھ آئیے؟ یہ جی تو جی آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ ان لوگوں کی مجلس نہ اختیار کرو جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے قریب بھی مت جائیے. شیطان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شیطان کی بات مانو، بات سنو کہ نہ سنو، قریب نہ جاؤ سنو، کہ دور رہو. دور رہو. نہ سنو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کی بات سننے سے، ان کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو، جو گمراہی اور یہ جو دجال آئے گا نا، وہ شکوک شبہات ہی پھیلائے گا نا. حدیث آتی ہے، میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں، ابھی تھوڑا وقت لگ جائے گا، کہ یہ دجال بھی شکوک شبہات ہی پھیلائے گا آ کر کہ میں یہ ہوں، اور میں شبہات کے ذریعے سے پھر لوگوں کو اعتقاد بن جائے گا اور اس کو ماننا شروع کر دیں گے. سمجھ آئیے؟ شبہات کے ذریعے سے اپنی خدائی دعویٰ کرے گا. تو وہ شبہات جو پیدا کرتے ہیں دلوں میں، شبہات، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ نصیحت آنے کے بعد مت بیٹھیے. کیونکہ وہ آپ کے بیٹھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے ذہنوں میں وہ کیا پیدا کر دیں گے؟ شبہات پیدا کر دیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کی بات سننی ہی نہیں چاہیے. آگے سمجھ. بالکل. اس کے علاوہ اب جیسے مفتی صاحب. جی جی جی، اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. جیسے وہ اونچی آواز سے بات کرنے کی بات ہے، ہمارے مصادر میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اونچی آواز سے بات کی اور وہ ایک کنارے پہ بیٹھ کے نہ رو رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اعمال ہبط ہو گئے، میرے اعمال ہبط ہو گئے. سمجھے؟ میرے اعمال ضائع ہو گئے. تو صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے جا کے حضور کو بتایا، اور صحابی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کو اور صحابی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے کہا کہ آپ کے اعمال ہبط نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو جنتی صحابی ہیں. اب دیکھ لیں. تو یہ اب یہ عبدالعزیز تو صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں. مصادر میں اب لکھا ہوا ہے کہ ہاں جی. اور وہ جو اس عبدالعزیز. آیت کا مطلب بیان کرتا ہے، مطلب بھی صحیح بیان نہیں کرتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ جو آیت، اس میں صرف ایک تحدید ڈرایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ
کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. کوئی وہ پیٹرول نہیں ہے کہ وہ جو کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک خدشے کا اظہار کیا گیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو آپ کیا بات ہے کہ آپ جس کے دل میں بھی کبر ہوگا اس کو آپ جہنم میں ڈکلیئر کر دیں گے. یہ خدشے، یہ ڈرایا گیا ماس. یہ بات آگے سمجھ. جی جی بالکل. یہ خدشے کا اظہار ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی. یہ خدشے ڈرایا گیا ہے. اس میں بھی ماس ڈرایا گیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی پیٹرول ہے اور وہ جو بھی کرے گا ماضا ہے وہ. یہ خدشے کا اظہار کیا جی صحیح. یہ عبداللہ دیم صاحب کہہ رہے ہیں آواز صحیح نہیں آ رہی، تو ان کا کوئی ایشو ہوگا. ہمیں تو بالکل ٹھیک آ رہی ہے بات. ان کا نیٹ دوسرا یہ حضرت ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے کیونکہ ہم لوگ کم علم لوگ ہیں، جاہل ہیں، علماء کے مقابلے میں ہمیں کچھ نہیں آتا، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ یاری کوئی بھی بات کرے گا نا، نیچے ساتھ ہی نیچے کوئی ڈبہ رکھا ہوا اس میں سے ساتھ ہی کوئی کتاب نکالے گا، مستدرک حاکم یا کوئی بھی، اور روایت سنانا شروع کر دے گا. لو جی، چاہے سچی ہو جھوٹی ہو، تو اور للکارنا شروع کر دیتا ہے جی علماء کو کہ آؤ مجھ سے بات کرو، آؤ مجھ سے بات کرو. اس سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری کتابوں میں کیا یہ آ گیا. میں اب جو اگر ہماری بات سن رہے ہیں جو جس نے کومنٹس کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات اس کی مشہوری ہو اور وہ دنیا میں آ کر اس کا چرچا ہو جائے. اس خدشے کے پیش نظر ہم اس سے بات نہیں کرتے. اور یہ بات نہیں بات کر اس کی ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں ہے جو ہمارے مسادر سے ابو بکر و عمر کو کافر ثابت کر سکے. سمجھ، قیامت کی صبح تک وقت ہے. ایک روایت لے کر آئیں، ایک روایت جس سے ابو بکر و عمر کا معاذ اللہ ایمان کی نفی ہوتی ہو. اور ہم سینکڑوں روایات پیش کریں گے، نصوص قرآنیہ اور احادیث متواترہ اور امت کا اجماع، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پیش کر دیں گے اپنے مسادر سے کہ ان جیسا مومن دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، صحابی نہ مومن. آگے سمجھ. بالکل. نبی کا مخلص اور وفادار جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بے شک. اس کے علاوہ حضرت وہ یہ بھی دیکھا جائے نا تو اس کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے. اس کے اپنے مسلک والے جو ہیں وہ اس کو نہیں اون کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود شیعہ مسادر میں اس جو اعتراض کر کے جو ابو بکر و عمر کا ایمان سے خارج کر رہا ہے، خود شیعہ مسادر میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو آواز بلند ہوئی تھی وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی. تو کیا یہ روافض سارے مل کر عبداللہ بن عباس کو کافر ڈکلیئر کریں گے اللہ جاری صاحب کی بات کو مانتے ہوئے؟ کہیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی کافر تھے. مثال دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی آواز بلند ہو گئی تھی، اور اس میں دفاع بھی کیا گیا ہے کہ اس سے اعمال ہبط نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علی وجہ الاستخفاف ہو. توہین کی نیت سے کوئی اگر کہے تو اس کے لیے خدشہ ہے. اور اگر کوئی ضرورت کے پیش نظر یا اتفاقی یا حادثے کے طور پر آواز بلند ہو جائے غیر ارادی طور پر، تو وہ اس میں شامل نہیں. یہ بات ہے بالکل. چلو آخری 3 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کی ہماری لائف سٹریم پوری ہو جائے گی. ہاں بس حضرت. اچھا وہ ابھی میں نے درمیان میں مجھے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، آج حافظ زبیر صاحب کا بھی مکالمہ ہوا ہے اللہ یاری سے، تو امامت کے حوالے سے. پتہ نہیں کیا گل کھلائے ہیں وہاں پہ، اللہ یاری میں دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ. تو یہ تو بس جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس کا وہ حال ہے. یہ صرف گرجتا ہے بالکل لوگوں پہ. ماشاءاللہ نیچے کمنٹ والے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب سے کافی سیکھنے کو ملا، علم میں بہت اضافہ ہوا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے جی. آپ آیا کریں، اس ہر ہفتے کو ہوتا ہے. ہم اللہ یاری صاحب کو جو چیلنج ان کے ہیں نا اللہ یاری کے، تو ہم اس کا چیلنج کو قبول کرتے ہیں. جس موضوع پہ وہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے نا اس کا دل ٹھنڈا کرنا، ہم دل ٹھنڈا کر دیں گے. اور ہم شیعہ مسادر سے بات کریں گے، شیعہ کتب سے انشاءاللہ. بلکہ حضرت اس والے سے میں جو چاہتا ہوں نا، جب میری رائے ہے کہ اگر اللہ یاری چاہتا ہے بات کرنا، بیچ میں ایک ثالث کو رکھے جو بالکل نیوٹرل. بالکل. اور ہمارے چینل پہ بات ہوگی، اس کے چینل پہ بات نہیں ہوگی. چینل ہمارا ہو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی رمضان میں تو نہیں کریں گے، مصروفیات ہوتی ہیں. عید کے بعد 1 ہفتے بعد 10 دن بعد آ جائے، ساتھی تیار کریں. جو موضوع جس موضوع پہ آنا چاہتا ہے آ جائے، ہم تیار ہیں. ایک اور بات جو دیکھنے کو ملتی نا حضرت، وہ یہ کہ جہاں وہ پھنستا ہے نا، وہ اپنی شیطانی ہنسی دکھانا شروع کر دیتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیکھے گی اس کی ضرورت بھائی. جب بات ہوگی، اصل میں اس کو اہل علم کے ساتھ اس کا ٹاکرا بھی ہوا نہیں. کبھی کسی انجینئر کو پکڑتا ہے،
कभी किसी डॉक्टर को पकड़ता है, कभी आम बंदों को लेता है, कि जब इंशाल्लाह बात होगी तो फिर देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, ऊँट जी, तो जी। करवट नहीं लेगा, ऊँट बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा इंशाल्लाह, ऊँट उल्टा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, चलिए माशाल्लाह 1 मिनट रह गया है, तो आज की स्ट्रीम माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त रही है। आज लोग भी कमेंट भी काफ़ी हुए हैं, तो इंशाल्लाह सिलसिला बढ़ता जाएगा ऐसे ही। अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा तो उसमें मेरा ख़्याल है तरतीब नहीं बन सकती स्ट्रीम की, सिलसिला तो जारी रमज़ान रहेगा, तक रमज़ान में भी जारी रहेगा। तरावी के बाद जारी करेंगे रखेगा भाई। इंशाल्लाह। 1 घंटा करेंगे, चलें जी आधा कर ठीक है। देंगे। वो 10 मैंने से तो 11 बस कर देंगे, 1 घंटा जारी रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रीम जारी जी। रहेगी तो इसका फ़ायदा है। हाँ, अगर आप वक़्त आधा उलमा नहीं अगर ज़रूर आप उलमा इंशाल्लाह। लोग देंगे टाइम तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो आप हाँ, लोगों की 9 मसरूफ़ियत का बजे की होता है। बजाय आप 10 बजे रखें और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। 10 हाँ, से बस 11 ठीक है। इंशाल्लाह। रमज़ान में ठीक है जागना भाई। इबादत है वैसे ही, और हम ये बिल्कुल, दीन की बिल्कुल। खिदमत में हैं। बेशक, और बेशक। अल्लाह यारी साहब को हम फिर पैगाम देंगे, मैसेज देंगे कि अल्लाह यारी को भूल है कि दुनिया में उससे कोई बात नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हम उनकी मसीहा मसादत से हम ईमान शैख़ैन साबित करेंगे, और उनके उसूल से, उनके घर से इंशाल्लाह साबित कर देंगे। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, ठीक है इजाज़त जी। दें। वैसे साहब आप भी स्ट्रीम को क्लोज़ कर दें। तो जी। बहुत शुक्रिया जी इंजीनियर साहब आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वैसे साहब आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दरमियान में मैं माज़रत जज़ाकल्लाह। चाहूँगा, मुझे जो कोई मसला नहीं, दरमियान में एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था उसकी वजह से जाना पड़ा। कोई बात तो नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, या अल्लाह आप दोस्त हैं, आपकी नवाज़िश है कि आप हमारी स्ट्रीम में तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पे बातचीत होती है, बेशक बहुत जी, कुछ बेशक। सीखने तो को मैं मिलता है तमाम इंशाअल्लाह। आपका शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना मुसअब उमैर साहब का, इंजीनियर सुल्तान साहब का, कि अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त देते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, और जी, क्या नाम है, फिर भी हमारे लिए ये हज़रात अपना वक़्त निकालते हैं, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। दीन के लिए काम कर रहे हैं सब। अवैस साहब भी। ठीक है अवैस साहब, मुझे इजाज़त दें आप, उसके बाद आप स्ट्रीम क्लोज़ कर दें जी। ओके जी। जज़ाकुमुल्लाह, वासिम जज़ा। जज़ाकल्लाह। फ़ी जज़ाकल्लाह अमान जी। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।